مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے روحانی علاج، جس میں انشاءاللہ الکریم ہم روحانی علاج، اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت کو بہتر بنانے والے مدنی پھول حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ماشاءاللہ حاجی اعجاز اتاری، جن کے ذریعے ہم الحمدللہ اوراد و وظائف، مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں اور اجتماعی دعا کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ ناظرین سے بھی عرض ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے گا اور اجتماعی دعا میں بھی ضرور شرکت کیجیے گا کہ دنیا بھر میں ہمارا حسن زن ہے کہ لاکھوں عاشقان رسول اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہوں گے، نہ جانے کس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے کام بھی بنا دے۔ اس لیے مکمل پروگرام میں شامل رہیے گا، اللہ نے چاہا تو دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے پروگرام مکمل دیکھیں گے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے روحانی علاج، اس کے آغاز میں ہی ہم پچھلے کئی ایپیسوڈز میں آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ ناچاقیوں کے اسباب اور ان کے علاج وغیرہ بھی ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج جس ٹاپک کی طرف آپ کی اور ہماری توجہ ہونا ضروری ہے وہ انشاءاللہ الکریم عرض کروں گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کے درمیان وعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ اس کے بعد جب دعا کا وقت آیا تو آپ نے اعلان کیا، ایک اناؤنسمنٹ کی۔ اعلان کیا کیا کہ یہاں بیٹھنے والوں میں سے وہ شخص جس نے کسی سے رشتہ کاٹا ہو، قطع تعلق کیا ہو، وہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ جب تک وہ یہاں رہے گا رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مختصر میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ قطع تعلق کرنا، رشتہ داریاں توڑ کر بیٹھ جانا، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رشتے توڑ کر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے جناب کھانے کا نہیں پوچھا، اس نے دعوت پر نہیں بلایا، بیٹے کی شادی کر لی، ہم نے تو پورے گھر کو بلایا تھا، اکیلے اکیلے شادی کر لی، ہمیں دعوت ہی نہیں دی، ارے بازو میں شادی تھی، جھوٹے منہ ہی پوچھ لیتے۔ اس طرح کی باتیں کر کے رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی پھوپھی سے رشتہ توڑ کر بیٹھا ہے، کوئی اپنے سگے چچا سے رشتہ توڑ کر بیٹھا ہے، کوئی اپنی خالہ سے رشتہ توڑ کر بیٹھا ہے۔ تو یہ انداز نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برکتیں ملیں تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے خونی رشتے ہیں، جو ہمارے قریبی رشتے ہیں، ہم ان کو نبھائیں۔ جو عاشقان رسول ہیں ان سے ہمارے رشتے ہمیں قائم کرنے چاہیے، خیر خبر لینی چاہیے۔ بڑا عجیب ہمارا کنسیپٹ ہوتا جا رہا ہے، بڑی عجیب ہماری سوچ ہوتی جا رہی ہے ناظرین، کہ جو سگے رشتے ہیں ان کی خیر خبر لینے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہم منہ بولے رشتے بناتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے منہ بولی بہن بنا لی ہے، کسی نے منہ بولا بھائی بنا لیا ہے، کسی نے منہ بولا چچا بنا لیا ہے۔ بھائی جو سگے رشتے ہیں پہلے ان کی خبر تو لے لیں آپ۔ سگی خالہ جو ہے وہ بیمار ہے، کئی دنوں سے ہاسپٹلائز ہو چکی ہیں، بیمار ہیں، ان کے علاج میں مدد کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس جیب میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ انداز نہیں ہونے چاہیے ناظرین۔ میری گزارش ہے کہ اگر کسی کا اس طرح کا ذہن ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنا ہی مزاج بدلیں، اپنا یہ انداز بدلیں، آگے بڑھیں۔ آپ کہیں گے جناب میری مسٹیک نہیں تھی، سامنے والے نے رشتہ توڑا تھا، اس نے ایسا کہا تھا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں مت آئیے گا، آج کے بعد مر جاؤں تو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، میری خوشی اور غمی میں شامل نہیں ہونا۔ میں نے نہیں کہا تھا، وہ تو اس نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا۔ آپ چھوٹے باپ کے بن جائیں، یعنی آپ آگے بڑھ جائیں، صلح کے لیے ہاتھ آگے آپ بڑھا دیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ جی ہاں، صلح کرنا اور کروانا رب کریم کو خوش کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ صلح کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ صلح کروانا پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت بھی ہے اور ہمارے بزرگوں کا معمول بھی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے ان لوگوں کا کہ جب دو خاندانوں میں ناچاکی ہو جائے، دو بھائی بہنوں میں ناچاکی ہو جائے یا کوئی رشتہ توڑ کر بیٹھا ہو، تو بعض لوگ جیسے نہیں چنگاری کو مزید ہوا دے کر اسے آگ کی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کے گھر کے اندر کے معاملات اور اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے صلح کروانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں صلح کروائے گا؟ یہ صلح کروانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ جی ہاں، تو ہمیں صلح کروانی چاہیے اور آپس میں لڑنے والوں کو ملانا چاہیے۔ یہ الحمدللہ اسلام کا بھی کنسیپٹ ہے، اسلام کا یہ پیارا درس ہے کہ لڑنے والوں کی لڑائی کو ختم کیا جائے، آپس میں ملایا جائے۔ ناظرین، ایک آخری بات عرض کرتے ہوئے آگے ہم پروگرام کو لے کر بڑھتے ہیں۔ اخوت، بھائی چارہ، آپس کی محبت، یہ اسلام کو مطلوب ہے۔ لڑائی جھگڑے اسلام کو پسند نہیں ہے۔ جی ہاں، نہ اسلام کو لڑائی جھگڑے پسند ہے، نہ گھیراؤ، نہ جلاؤ، نہ جناب وہ آگ لگانا، تو لڑنا لڑانا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کی مینٹلٹی رکھتے ہیں وہ خوش نہیں رہتے ہیں، بیچارے وہ اپنی ہی جلائی ہوئی لگائی ہوئی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ سکون و اطمینان والی زندگی گزارنا ہے تو لوگوں کو جو چاہیے، یعنی لوگوں کو خوش کرنے والے عمل کریں تو لوگوں کے ذریعے بھی آپ کو خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے ناظرین کہ اگر آپ یہ انویسٹمنٹ کریں گے نا کہ لوگوں کو خوش کرنے والی گفتگو، ان کی حاجت پوری کرنے والے عمل یہ کریں گے تو انشاءاللہ ریٹرن میں آپ کو بھی یہ چیزیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں ایسی پیاری سوچ عطا کرے، اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے، سوالات کی طرف دیکھتے ہیں ہم سے کہاں سے کیا سوال کیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللطیف جیسلمیر سے روحانیت کے سلسلے میں ایک سوال پوچھنا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میرا من نیکیوں میں بہت زیادہ لگے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ بھائی، آپ نے کال کیا، رابطہ کیا۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اعجاز بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ جی اعجاز بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے، نیکیوں میں دل لگنے کا آپ نے سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں ہمارا دل لگے، نیکیوں پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا دل نیکیوں میں لگے، اسے چاہیے کہ وہ تنہائی میں 1000 بار 1000 ٹائم یا احدو یا احدو یا احدو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اسے تنہائی میں 1000 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل اس کا نیکیوں میں دل لگے گا۔ ایک عمل یہ بھی کرے کہ یا محسی یا محسی یا محسی، صاد ہے آخر میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اسے سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار 7 ٹائم پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل نیکیوں میں دل لگے گا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ ناظرین، ایک عمل عرض کرتا ہوں، یہ بھی بڑا مختصر ہے لیکن اس کے فائدے بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے ممیتو، یا ممیتو یا ممیتو، اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف، اس سے انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل بھی لگے گا۔ اچھا، اس کے مزید اور بھی فوائد ہیں، جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی بری عادت ہے اور وہ یہ عمل کرے گا تو بری عادتوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ کیا بات ہے۔ ایک عمل ہے، فوائد اس کے بہت ہیں، تو یہ عمل کو بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے، برکتیں حاصل ہوگی۔ 7 مرتبہ یا مومیتو، یا مومیتو 7 بار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا عمل بھی آپ ارشاد فرمائیں، یہ تو 7 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے، کوئی عمل اگر آپ کے پاس ایسا ہو کہ جو اپلیکیشن کی صورت میں ہو، موبائل ہر جیب میں ہے، تو اپلیکیشن کے ذریعے سے بھی میں اپنا کوئی انالائسس کرتا رہوں، چیک کرتا رہوں، آج اتنی نیکی ہو گئی، آج میں نے یہ کیا، یہ مجھ سے ہو گیا، ایک کوئی ایسا کوئی فارمیٹ
کوئی ایسا طریقہ؟ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی IT ڈپارٹمنٹ نے ایک اپلیکیشن لانچ کیا ہے، کیا بات ہے، اس کا نام ہی نیکی ٹائم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پلے اسٹور پر الحمدللہ اپلیکیشن موجود ہیں، اور آج تقریباً سب کے پاس میں اینڈرائڈ موبائل ہیں، بالکل ایسا ہی تو یہ موبائل میں اپنے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لے، جی۔ اور اس میں نیک اعمال کئی سارے آپشنس ہیں، جی جی، اس میں روحانی علاج آپشن بھی ہے، آڈیو رسالہ آپشن بھی ہے، بالکل اس میں ایک نیک اعمال رسالہ یہ بھی ایک آپشن موجود ہے۔ اس میں جائیں، اس میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کے کرنے سے نیک عمل کرنا ہوگا، اور کچھ سوال ایسے ہیں کہ ان سے بچنا ہے، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، جی جی، آنکھوں سے بد نگاہی ہے، تو والدین کی نافرمانی، ان سے بچنا ہے تو نیک عمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، بڑا پیارا فارمولا پتہ لگا ہمیں، اوراد و وظائف بھی ملے، اور نیکی ٹائم کتنی پیاری اپلیکیشن، نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ کام کیسے ہوں گے۔ تو اگر اچھے کاموں کی طرف بڑھنا ہے تو نیکی ٹائم اپلیکیشن کو آج ہی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اس کے مطابق ایک ٹائم فکس کر لیں، اور روز اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ آج کیا کیا ہے اور کیا رہ گیا ہے۔ جو رہ گیا ہے سونے سے پہلے عمل ہو سکتا ہے تو ضرور کر لیجئے، ورنہ کم از کم اگلے دن کے لیے پلان کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم کل اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ جی، اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا اعجاز بھائی کہ جو وبرکاتہ تک کہے تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو ہم نیکیوں کے حریص بن جائیں، یعنی ہمارے پاس زیادہ نیکیاں، جب سلام کر ہی رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک کہہ لیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سلام یہیں تک ہے۔ بعض لوگ تو اس میں بہت سی چیزیں اپنے طور پر لگا دیتے ہیں، تو سلام بھی یہیں تک کریں، اور جواب بھی دینا ہے تو یہاں تک جواب دیں، تو انشاءاللہ 30 نیکیاں نصیب ہوں گی۔ جی، میرا نام محمد نسیم انصاری ہے، میں انڈیا ممبئی کے بھانڈوپ شہر سے ہوں۔ پچھلے 3 سال سے میرے گھر پہ بہت شدید پریشانی کا سلسلہ ہے۔ ابا کو ہارٹ اٹیک، امی اور بھائی کا کووڈ میں ہاسپٹل میں مہینوں رہنا، میری بہن کا آپریشن، میرے چھوٹے بھائی کے پہلے بچے کا انتقال، اب دوسرے بچے کو بلڈ کینسر ہے اور وہ صرف 3 مہینے کا ہے۔ برائے کرم ہماری مدد کریں اور اس کا حل بتائیں۔ اللہ 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 کریم آپ کے گھرانے پر رحمت کی نظر فرمائے، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو مکمل شفا، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ جی، کیا فرمائیں گے؟ اگر گھر میں اس طرح کی تکلیفیں ایک کے بعد ایک پریشانی اگر آ رہی ہے، جی، تو میں اس کے لیے آپ کو 3 روحانی علاج عرض کرتا ہوں اور ایک عمل عرض کرتا ہوں۔ آپ یہ تینوں کو یا تینوں میں سے باری باری اپنے معمولات میں شامل کر لیں، انشاءاللہ تکلیفیں، پریشانی آنا بند ہو جائے گی۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ آپ کے گھر والے سب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یہ اللہ پاک کا صفاتی مبارک نام ہے، یہ پڑھتے رہیں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ جو اسے پڑھے گا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آفتوں سے بچے گا، بیمار یا بیماری گھر میں بسیرا کی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہوگی، اگر بے روزگاری ہے یا بے برکتی ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، صرف ایک اس وظیفے کی برکت سے۔ دوسرا ایک اور عمل عرض کرتا ہوں، یہ عمل چاہے تو آپ کر لیں یا گھر کا کوئی فرد کر لیں یا سارے ہی گھر والے کر لیں تو اس کی برکتیں سب کو ہی مل جائے گی۔ عمل یہ کرنا ہے کہ 12 شب پیر، یعنی اتوار کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے گی یہ شب پیر ہوگی، 12 شب پیر آنکھیں بند کر کے 12 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ کر، یا ان کے روزے کا تصور کر لے یا گنبد کا تصور کر لے، اور یہ والا درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کو پڑھے۔ 12 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 12 شب پیر کرنا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ عز و جل آپ تکلیفوں سے نجات پا جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عمل ہے جو جمعرات کو کرنا ہے، 11 جمعرات کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ 11 جمعرات کو دن میں کسی بھی وقت، اس میں رات کی کوئی قید نہیں ہے، دن میں کسی بھی وقت کر لیں، 1 کلو کالے چنے ابال کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کی نیت سے وہ کالے چنے ابال کر چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ 1 کلو کالے چنے گھر کے بچوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، پڑوس کے بچوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل
یہ دونوں عمل کی برکت سے آپ کے گھر کی تمام تکلیفیں پریشانیاں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جمعرات والا فرمایا یہ بھی 12 جمعرات کرنا ہے؟ یہ 11 یہ جمعرات 11 کرنا ہے، جمعرات، ٹھیک ہے یعنی یوں سمجھ لے غوث پاک کی 11ویں جی، اس سے 11 جمعرات، صحیح، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ ان سے جی، نسبت رکھتی ہیں، تو یہ 12 شب پیر پیش کرنا ہے۔ صحیح، اچھا، ایک عمل یہ کر لے کہ آپ نیا کورا پیالہ خرید لے، مٹی کا بھی چل جائے گا، اسٹیل کا بھی چل جائے گا، اور اس پر اپنے شہادت کی انگلی سے یا والی یہ لکھ لے، یا کسی سے لکھوا لے یا والی، اور اس میں پانی بھر کر اپنے گھر کے تمام در و دیوار پر اس پانی کے چھینٹے مارے، انشاءاللہ عز و جل آفتیں مصیبتیں آنا بند ہو جائے گی۔ یہ مطلب آپ نے فرمایا شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے، جی، تو مطلب نظر نہیں آئے گا یہ؟ کوئی بات نہیں، نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی مارکر سے یا پین وغیرہ سے لکھنے کی حاجت نہیں ہے، بس شہادت کی انگلی سے لکھ دے اس کو۔ صحیح صحیح، ماشاءاللہ۔ جی جناب، اگلا سوال دیجیے گا۔ میرا نام شہزاد ہے، اور مجھے تعلیم حاصل کرنے میں بہت زیادہ سستی آتی ہے، اور صبح اٹھ بھی نہیں پاتا ہوں، اس کے لیے مجھے ایک روحانی علاج عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے، تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹ اور جلدی اٹھنے میں۔ جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے اسے چاہیے کہ 5 نمازوں کے بعد، یہ بہتر ہے 5 نمازوں کے بعد، ورنہ کوئی اور وقت بھی، لیکن دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ وظیفہ یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نام ہیں، یا اللہ یا رحمانو، 101 بار، 101 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یہ 5 مرتبہ دن میں کرنا ہے، پانی پر دم کر کے۔ جس کا دل نہیں لگتا ہے وہ پی لے، کوئی اور کر کے بھی پلا سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، جس کو صبح اٹھنے کا مسئلہ ہے، نیند اس کی نہیں کھلتی ہے، تو اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی، یہ پارہ 15 میں ہے، سورہ کہف کی 4 آیتیں، یعنی ان الذین آمنوا سے ختم سورہ تک، یعنی بالکل یہ آخر کی 4 آیتیں، سورہ ختم کی 4 آیتیں، ان الذین آمنوا سے لے کر بعبادتی ربہ احدا، یہاں تک آپ یہ آیت مبارکہ کو پڑھ لیں اور پھر سو جائے۔ جب اٹھنے کا ہوگا تب کی نیت کر لے۔ مشورہ یہی ہے، بلکہ ہونا بھی یہی چاہیے، کہ صبح فجر کی نماز، ظہر نصیب کے تہجد کی نماز میں اٹھنے کے ارادے سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، پھر وہ کسی کی فلائٹ بھی اگر اسی ٹائم پر ہو تو پھر کیسے کھلتی ہوگی؟ پھر تو یعنی اس کے لیے تو پھر ذرائع بھی اختیار کیے جاتے ہوں گے، الارم کئی سارے لگا لیتے ہوں گے، گھر کے افرادوں کو کہہ دیتے ہوں گے کہ بھئی اٹھا دینا۔ اصل میں کسی چیز کا پین جو ہے نا وہ بہت کچھ گین کروا دیتا ہے۔ اگر پین لیا جائے نا کسی چیز کا، مثال کے طور پر مجھے فجر میں اٹھنا ہے، اس کا پین ہے، اور میں یہ سوچ کر سوؤں کہ یار فجر میری قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نے نماز فجر ادا کرنی ہے، یا کوئی تہجد کا شوقین ہے اور چاہتا ہے کہ تہجد مجھے نصیب ہو جائے، وہ یہ پین لے کر سوئے گا نا، تو آپ مطلب دیکھیے، ٹرائی کیجئے اس کو بھی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر میں یا تو نیند کھلے گی، یا پھر یہ کہ کم از کم وقت پر آپ کی نیند کھل جائے گی۔ اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ ناظرین اکرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے وہی پیارے اور خاص سیگمنٹ کا، جس میں ہم آج کا خاص وظیفہ بتاتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا خاص وظیفہ کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ شامل رہیے اور دیکھیے آج کا وظیفہ کیا ہے۔ ناظرین، اولاد کی نعمت ہر ایک چاہتا ہے، اولاد یقیناً نعمت ہے، لیکن بعض لوگ بالخصوص بیٹے کی نعمت کی تمنا کرتے ہیں۔ ویسے کہا جاتا ہے بیٹی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ رحمت میں کوئی حساب نہیں، نعمت پر حساب ہوگا، لیکن پھر بھی ہر ایک بیٹے کی تمنا کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ پیش کریں گے کہ اس کی برکت سے اگر کوئی بے اولاد ہیں یہ عمل کرے، صاحب اولاد ہوگا، اور اگر اولاد تو ہیں لیکن اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹے کا تمنائی ہے، تو یہ عمل بیٹے کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔
عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا متکبرو، یا متکبرو، یا متکبرو، اپنی زوجہ کے قریب جانے سے پہلے 10 بار پڑھ لیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی، اور اگر بیٹیوں کا والد ہیں تو بیٹا بھی پیدا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ ناظرین، اولاد صالح کا بہترین وظیفہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے مزید سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حسین رضوی ڈونگری علاقے سے عرض کر رہا ہوں، حضرت نفسانی خواہشات کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اور نفسانی بیماریوں سے کس طرح شفا حاصل کیا جائے، اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج مجھے عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی کیا فرمائیں گے؟ انہوں نے جو ایک سوال میں کہا کہ نفسیاتی خواہش یا نفسانی خواہشات، نفسانی خواہشات، تو یہ ہے کہ اس کو واقعی میں صرف نفسانی خواہشات کو کنٹرول ہی کیا جا سکتا ہے، نفسانی خواہشات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یعنی نفس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس پہ سوار ہو کر جو ہے وہ اللہ کی رضا والے کام کیے جا سکتے ہیں۔ جی، جو چاہتا ہے کہ نفسیاتی خواہشات گناہ نہ کروائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک صفاتی نام یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو ہمیشہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل نفس کی بری خواہشات سے چھٹکارا پائے گا۔ ایک عمل یہ کر لیں، ایک اور اللہ پاک کے مبارک نام کا وظیفہ آپ کر لیں، یا باطنو، یا باطنو، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل وسوسوں اور برے خیالات سے جان چھوٹ جائے گی، انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ بڑا پیارا وظیفہ حاصل ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام یا غفارو کا ورد کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو کچھ تدابیر یہ بھی اختیار کر لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ نفس کی طرف سے آنے والی خواہشات کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے مثال کے طور پر راستے سے گزر رہے ہیں اور کسی نہ دیکھنے والی چیز پر نظر پڑی، اب اندر سے مطالبہ ہو رہا ہے دیکھ دیکھ، لیکن ہم نظر کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے کہ اگر 9 یا 10 مرتبہ، یعنی ایک تعداد بتانے سے مراد یہ کہ کچھ مرتبہ اگر بندہ کوشش کرے کہ نفس کی طرف سے آنے والے مطالبوں پر روک لگانے کے لیے وہ مطالبہ کریں اور ہم کہیں نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، نفس کہے یہ کر، میں کہوں گا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر کچھ مرتبہ بندہ کرے، 9-10 مرتبہ اگر نفس کی طرف سے آنے والی اس طرح کی خواہشات کو ترک کر دے تو پھر بندہ جو ہے نا وہ اس پر ایکسپرٹ ہو جائے گا، یعنی اب یہ ہوگا کہ نفس کی مخالفت کرنے میں اس کو آسانی ہو جائے گی۔ ورنہ دیکھیں، ایک تو ٹاپک میں آپ کو بتاؤں کہ باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ پر ملتی ہے، اس میں ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے بندگی نفس۔ نفس کے حوالے سے بڑی اچھی تفسیر اس میں دی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ نفس ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ نفس جو ہے نا، نفس یہ وہ ہے جس نے ابلیس کو شیطان بنایا نا، یعنی یہ وہ ہے کہ جو شیطان کا بھی بڑا بھائی یہ کہہ لیجئے، شیطان کو تباہ کیا، جنت سے نکلوا دیا، تو شیطان سے بڑا دشمن اگر ہمارا ہے تو وہ ہمارا نفس ہے، کیونکہ رمضان میں تو شیطان بھی قید ہو جاتا ہے لیکن نفس رمضان میں بھی آزاد ہوتا ہے۔ تو اب نفس جو ہے نا یہ مر نہیں سکتا، ایسا نہیں کہ جناب وہ کوئی میڈیکل سے دوا لے لیں گے تو نفس مر جائے گا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا جو فارمولہ ہے نا، وہ میں بھی عمل کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ ہمارے بزرگوں کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ نفس کو سواری بنا کر گویا اس پہ سوار ہو کر یہ چلا کرتے تھے کہ اب یہ مان نہیں رہا نا، تو اس کو لالچ دیتے تھے کہ چل تو یہ عمل کر لے تو پھر تجھے میں تجھے فلاں چیز دوں گا، یا یوں کر لے تو جنت کی دیکھ فلاں نعمت تیرا انتظار کر رہی ہے، جنت کی فلاں چیز جو ہے وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اس طرح اپنے نفس کو یہ ٹریٹمنٹ دیتے تھے، ٹریٹ کرتے تھے،
تو انشاءاللہ اگر ہم بھی اس پر عمل کریں گے اس کا فائدہ ہوگا. جی اگلا سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الواحد بیگ تھانہ سے بول رہا ہوں. حضرت میرا یہ سوال ہے، آج کل چھوٹے بچوں میں تلی بڑھ جانے کی بیماری بہت دیکھی جا رہی ہے، تو کیا اس کا روحانی علاج یا وظیفہ ہے؟ جواب ارشاد فرما لیجیے. جی تلی بڑھ جانے کے حوالے سے کچھ روحانی علاج. جس کا بھی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی تلی بڑھ گئی ہے تو پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. یہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اسے لپیٹ کر تلی کی جگہ پر یہ باندھ دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم. جی مزید سوالات ہوں تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد برکت علی ہے اور میں آپ سے یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ مجھے موٹاپا کم کرنا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیے. ماشاءاللہ نام تو بڑا پیارا ہے، برکت علی، ماشاءاللہ. جی کیا فرمائیں گے؟ موٹاپا کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا ہے اس پر عمل کر لیں. کیا بات ہے، کیا وہ فرمائیں؟ یہ ہے کہ بھوک کے 3 حصے کر لیں. ایک حصہ پانی کے لیے، جی ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے. سبحان اللہ. 3 حصے کر لیں، انشاءاللہ عز و جل موٹاپا ختم ہو جائے گا اور نارمل انشاءاللہ عز و جل بدن ہو جائے گا. اچھا کھانا بھی جو کھانا ہے تو اس میں ایسی غذا کا استعمال کریں جیسے سبزیاں ہیں، اس کا استعمال کریں. بادی پیدا کرنے والی غذاؤں سے پرہیز کریں. پھر ایسے ہی جو چیز چربی فیٹ بڑھاتی ہیں تو ان کے استعمال سے بچیں. اور اطباء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزانہ چلنا یہ بھی انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. کمزور ہے وہ بھی چلے، صحت مند ہو جائے گا. سے اگر بہت موٹا ہے، موٹا صحت مند نہیں ہوتا ہے دراصل. موٹاپا تو کئی بیماریوں کی جڑ ہے، اس سے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو موٹاپا اگر ہے تو وہ بھی چلے. 45 منٹس روزانہ یا تو رات میں یا صبح کے وقت میں چلیں. طریقہ یہ ہو کہ پہلے 15 منٹ درمیانی چال چلیں اور پھر 15 منٹ تھوڑا تیز قدم سے چلیں، پھر آخر کے 15 منٹ درمیانی چال چلیں. صحیح. اس طرح روزانہ یہ چلنے کا اپنا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل موٹاپا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. عز و جل. یعنی آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر واقعی کوئی دبلا ہونا چاہتا ہے اور اس میں سیریس ہے تو اسے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ موٹاپا بڑھانے والی وہ کون کون سی غذائیں استعمال کر رہا ہے. جی یعنی وہ پتلا ہونا چاہتا ہے، یعنی دبلا ہونا چاہتا ہے، اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے اور وزن بڑھانے والی چیزیں کھا ہی رہا ہو، وہ واکنگ نہ کرے، وہ تھوڑا ایکٹیویٹیز اس کی نہ ہو، موومنٹ نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے پھر اپنا ویٹ لاس کرے گا. تو یہ ماشاء اللہ الکریم بہت پیارا ویٹ لاس کا طریقہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم غذا میں بھی اعتدال پیدا کریں. اور اس کے لیے اگر ایک چارٹ بنا لیں، یہ کیا فرماتے ہیں آپ، ایک چارٹ بنا لیں، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، اور پھر کچھ دن جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ، نفس تو جیسے ابھی اس سے پہلے والے سوال میں بات ہوئی کہ نفس تو بڑا مطلب اس پر ابھارے گا، لیکن اگر واقعی آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سیریس ہونا پڑے گا کہ نہیں یہ نہیں کھانا ہے، اور پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا. ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ. یہ مکتبۃ المدینہ انڈیا سے آپ حاصل کر لیں. یہاں آپ کو انشاءاللہ وہ طریقے پڑھنے کو ملیں گے کہ جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنا ویٹ لاس کر سکتے ہیں. جی ہاں، گھر بیٹھے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. اس میں بڑے خوبصورت طریقے امیر اہل سنت نے بیان کیے ہیں، پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. ایسی زبردست معلومات امیر اہل سنت نے اس میں عطا فرمائی ہے. بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ زیادہ تعداد میں لے کر اسے تقسیم بھی کریں، کیونکہ جہاں کھانا کمانا اور بہت سارے اس طرح کے کام ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، وہیں شاید ایک بڑی تعداد کا ویٹ لاس کرنا یہ بھی کاموں کا ایک حصہ بن گیا ہے، کیونکہ ایک تعداد اسی میں لگی ہوئی ہے. کوئی دوڑ رہا ہے تو کوئی ورزش کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ظاہر ہے اپنے بدن کو فٹ رکھنے کے لیے یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں،
لیکن اس سے پہلے کہ ڈاکٹر وزن بڑھنے کے بعد بتائے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، اس سے پہلے ہم احتیاط شروع کر دیں تو کیا ہی بات ہے مدینے کی. جو آپ نے کہا نا کہ وہ غذاؤں سے بچیں جی جو موٹاپا پیدا کرے گی، تو اب سوال ناظرین کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ کون سی غذا ہے، وہ بھی تو بتائیں. جی تو رسالہ جو دیا ہے اس میں امیر اہل سنت نے وہ غذائیں تحریر کی ہیں، صحیح. اور باقاعدہ یعنی سبزیوں کو کیسے بنانا ہے جی ہاں. جو ویٹ لاس کرے گی. سبزی کو ابالنا ہے، کتنا چمچ کون سا تیل ڈالے. جی تو بہت پیارے انداز سے امیر اہل سنت نے اس میں مدنی پھول تحریر فرمائے ہیں. اعجاز میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ بڑھ جائے نا تو پھر ان کا کم ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا. ایک تو ہے اخراجات، کہ اگر اخراجات آپ نے بہت زیادہ وہ بڑھا لیے نا، خرچے بڑھا لیے ہیں، تو اب اس کو واپس کم کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح وزن ہے، ویٹ ہے، یہ بڑھ گیا تو اب اس کو کم کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے بیلنس کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسلام خان ہے، میں جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. میرے پاپا ایک جگہ سے بکری خریدتے ہیں اور دوسری جگہ بیچتے ہیں، اس میں کوئی برکت ہو ایسا وظیفہ بتائیں. ایک جگہ سے خریدتے ہیں، ایک جگہ بیچتے ہیں، یعنی بکری خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، اس میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیں. مدنی منع نے کال کیا ہے. اس کے لیے عمل یہ کرنا ہے، آپ کے والد صاحب یہ عمل کرے زیادہ بہتر ہوگا کہ یا اللہ، یا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اسے 49 ٹائمز، 50 کو ایک کم، 49 ٹائمز پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے وہ مال جسے تجارت کر رہا ہے ان چیزوں پر، جیسے یہ بکری کے متعلق سوال ہوا کہ بکریوں کی خرید و فروخت کا کاروبار، تو بکریوں پر دم کر دے. صحیح. اس کا 2 فائدے ہوں گے اس عمل کے. ایک تو یہ کہ برکت ہوگی، صحیح، اور دوسرا یہ کہ نقصان نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یعنی بکری مر جانا یا چوری بیماری ہو لگ جانا جانا، چوری یا ہو جانا، جی. یہ سب چیزوں میں انشاءاللہ یہ عمل فائدہ سبحان پہنچائے گا اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل. بہترین بہترین، ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. آئیے اجتماعی دعا کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دیں، آمین ہمارے گناہ چھوٹے بڑے سب معاف فرما دیں، آمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آمین. ہماری خطاؤں پر ہماری پکڑ نہ فرما، اپنے کرم سے ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما دے، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے. یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے بچا لے، نفس و شیطان کے حیلے بہانوں سے بچا لے. آمین. یا اللہ پاک ہم پر رحمت فرما، ہم پر کرم فرما دے. یا اللہ جو تمنائیں سب کی ہیں یا اللہ ان کی تمنائیں پوری فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما دے. جو رزق حلال میں برکت کا طالب ہے اسے وسعت و برکت عطا فرما دے. یا اللہ پاک جو امتحان میں کامیابی کا طالب ہے اسے امتحان میں کامیاب فرما دے. یا اللہ پاک نیکیوں میں ہم سب کا دل لگا دے. یا اللہ عز و جل بے اولادوں کو صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہماری تمام دل کی تمنائیں پوری فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک ارحم الراحمین. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم پھر ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.